أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ، ان کی کتاب العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ، اور آج کی آیات ان کا تعلق ہے اس موضوع سے کہ اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ان آیات کا تذکرہ کرتے ہوئے جن آیات میں اللہ کی صفات آئی ہیں، وقولہ الرحمن علی العرش استویٰ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں گے کہ لفظ کیا آیا؟ استوا، اور استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، لیکن یہ لفظ استوا اکیلا نہیں آیا، بلکہ اس کے ساتھ کیا آیا ہے؟ صلہ کیا آیا ہے؟ علی، الرحمن علی العرش استوا، یعنی کہ لفظ استوا اکیلا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لفظ استوا ہے جو کس کے ساتھ آیا ہے؟ علی کے ساتھ۔ تو اب اس کا معنی ایک ہی ہوگا، وہ کیا کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بلند ہے، عرش کے اوپر ہے۔ فی سبعۃ مواضع، یعنی کہ اس بات کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے کتنے مقامات پہ آیا ہے؟ قرآن کریم میں 7 مقامات پہ۔ فی سورۃ الاعراف، سورہ اعراف میں قولہ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، 54، اور جو پہلی آیت تھی وہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی۔ سورہ اعراف کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ استوا علی، یہاں پہ بھی علی ہے، ذرا غور کرتے جائیے گا۔ پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، عرش پہ بلند ہوا۔ وقال فی سورۃ یونس علیہ السلام، اور اللہ تعالی نے فرمایا سورہ یونس میں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، عرش پہ بلند ہوا۔ یہاں پہ بھی استوا کے بعد کیا آیا ہے؟ اعلیٰ۔ وقال فی سورۃ الرعد، اور سورہ رعد میں اللہ تعالی نے فرمایا، آیت نمبر ہے 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ اچھا، اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا ایسے ستونوں کے بغیر جنہیں تم دیکھ سکو۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ آسمان بلند ہیں اور کسی ستون اور پلر کے سہارے کے بغیر، تم دیکھو تمہیں کوئی پلر نظر نہیں آئے گا، کوئی ہے ہی نہیں، نظر کیوں آئے؟ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ پلر ہیں، ستون ہیں، لیکن ایسے نہیں جو تمہیں دکھائی دیں۔ تو یہ 2 اس کی تفسیریں کی گئی ہیں۔ اور پھر سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، کہ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ آیت نمبر 5 ہے، 5، رحمان عرش پہ مستوی ہوا، یہاں پہ بھی اعلیٰ کے ساتھ آیا ہے۔ وقال فی سورۃ الفرقان، اور سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے کہا، ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اور سورہ فرقان میں آیت نمبر ہے 59، 59۔
وقال فی سورۃ الف لام میم السجدہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الف لام میم السجدہ میں، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو اور ان کے مابین مخلوقات کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، عرش پہ بلند ہوا۔ وقال فی سورۃ الحدید، اور سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش، وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا۔ تو یہ 7 آیات ہو گئیں جن میں اللہ نے صاف صاف کہا ہے کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، عرش پہ بلند ہوں، عرش کے اوپر ہوں۔ اس کے باوجود کوئی ان کی تعویل کرے تو اس کی مرضی ہے۔ اب ان آیات کی شرح میں آپ کو لے کر جاؤں گا اس کتاب کی طرف جس کا کئی دفعہ پہلے بھی میں تذکرہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے موقع دیا مدینہ یونیورسٹی میں، جس کو الجامعۃ الاسلامیہ بھی کہتے ہیں، پی ایچ ڈی کے دوران ایک کتاب لکھنے کا، اور اس کا موضوع تھا الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ، کہ قرآن کریم میں ظاہر اور تعویلیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی نگاہوں میں۔ مقصد کیا ہے اس موضوع کا؟ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ اس کتاب کا موضوع وہ آیات ہیں جن آیات کی گمراہ فرقوں میں سے کسی نہ کسی نے کیا کی؟ تعویل کی، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو پر رد کیا، ان کو غلط قرار دیا۔ تو یہ آیات جمع کر دی گئی ہیں اس کتاب میں، اور پھر ان کی اسٹڈی کی گئی ہے، درست موقف کے حق میں دلائل بھی دیے گئے ہیں اور مخالفین کے دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور پھر راجح موقف پیش کیا گیا ہے۔ تو آئیے ان آیات کے تعلق سے جو کچھ اس کتاب میں لکھا گیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سارا کا سارا تو آپ کے سامنے نہیں رکھا جا سکے گا، کیونکہ ان آیات پہ اس کتاب میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ کافی لمبی ہے، کافی طویل ہے۔ یہ گفتگو تقریباً 30 صفحات پہ مشتمل ہے، تو میں اہم پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کلام ان آیات کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں ایک مقام پہ، اور یہ ان کی گفتگو آپ کو مل جائے گی ان کے مجموع الفتاویٰ میں، جلد نمبر 5 والیوم 5 اور صفحہ نمبر 12 سے 13، 12 سے 13، اور اسی طرح مجموع الفتاویٰ میں صفحہ نمبر 5 اور جلد نمبر 5 والیوم نمبر 5، اور پھر صفحہ نمبر 113 سے لے کے 116، یعنی کہ 113 116۔ کہتے ہیں امام صاحب فہذا کتاب اللہ من اولہ الی آخرہ، یہ اللہ کی کتاب شروع سے لے کے آخر تک، وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اولہا الی آخرہا، اور نبی علیہ السلام کی سنت شروع سے لے کے آخر تک، ثم عامۃ کلام الصحابۃ والتابعین، پھر صحابہ کرام اور تابعین کا کلام عمومی طور پہ، ثم کلام سائر الائمہ، پھر بعد میں آنے والے دیگر ائمہ کرام کا کلام، مملوء، یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہیں۔ کون سی چیزیں؟ اللہ کی کتاب، سنت، صحابہ کرام تابعین کا کلام اور دیگر ائمہ کا کلام، مملوء، یہ بھرا ہوا ہے کس چیز سے؟ بما ہوا اما نص و اما ظاہر فی ان اللہ سبحانہ فوق کل شیء وعلی علی کل شیء وانہ فوق العرش وانہ فوق السماء۔ آپ کو قرآن میں عقیدہ ملے گا، حدیث میں عقیدہ ملے گا، صحابہ کرام تابعین کا عقیدہ ملے گا، اور ائمہ کرام کے کلام میں عقیدہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں، مثل قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اسی کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں پاکیزہ کلمات۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری طرف آتے ہیں پاکیزہ کلمات، کیا کہا ہے؟
چڑھ کر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور یہ ہے سورہ فاطر آیت نمبر 10. ثم استوى على العرش، اور پھر اللہ کا یہ فرمان کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، فی ستۃ مواضع، 6 مقامات پہ. اور ہم نے پہلے کیا کہا تھا ادھر؟ 7 مقامات، کیونکہ 6 مقامات پہ آیا ہے استوى على العرش، اور ایک مقام پہ آیا الرحمن والعرش استوى، تو تھوڑا سا فرق ہے، باقی مفہوم وہی ہے. الی امثال ذالک، اور اس قسم کی دیگر آیات اور دیگر دلائل، مما لا یکاد یحصیٰ، جن کو شمار کرنا بھی ممکن نہیں ہے، الا بکلفۃ، مگر مشقت کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے اور سلف صالحین سے آپ کو یہی عقیدہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اس کے بعد امام صاحب کا یہ کلام پیش کرنے کے بعد دوسرا جو پوائنٹ تھا اس کتاب میں وہ یہ تھا کہ لوگوں کا کیا موقف ہے پھر اس عقیدہ کے تعلق سے جو ان 7 آیات میں آیا ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ اس میں بنیادی طور پہ لوگوں کے 3 اقوال ہیں. کتنے اقوال ہیں؟ 3. پہلا قول کیا ہے کہ یہ 7 آیتیں ان کو ان کے ظاہر پہ محمول کرنا واجب ہے. اور وہ ظاہر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، حقیقتاً حقیقی طور پہ. لیکن کیسے؟ اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جو اللہ کی عظمت کے لائق ہے، جو اس کی کبریائی کے لحاظ سے مناسب ہے. ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ عرش کے اوپر حقیقی طور پہ مستوی ہے، اوپر ہے، من غیر تکییف، لیکن اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کریں گے، کوئی کیفیت ہم جانتے ہی نہیں. ولا تشبیہ، اور تشبیہ بھی نہیں دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ایسے ہے نعوذ باللہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. نہیں، ایسی کوئی فضول بات ہم نہیں کریں گے. جتنا قرآن میں آ گیا اتنا ہی بیان کریں گے کہ اللہ اوپر ہے، بس. کیسے ہمیں نہیں پتا. ذہن میں سوچیں گے اس بارے میں؟ نہیں سوچیں گے بھی نہیں. کچھ تصور ذہن میں لے کر آئیں گے؟ بالکل نہیں. اور یہ ہے موقف کن کا؟ اس امت کے سلف کا، اس امت کے بڑے بڑے ائمہ کرام کا. اور یہی موقف ہے اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو ان کے ظاہر پہ اور ان کی حقیقت پہ محمول کیا جائے گا. چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہ وہ اہل السنتی و سلف الامتی، اہل سنت سے مراد کون سے اہل سنت جو انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی دھیان سے، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ تو انہوں نے اس نام پہ قبضہ کر لیا ہے جو بدعات کو رواج دینے والے ہیں، بدعات کو پھیلانے والے ہیں. اگر آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو وہ کہیں گے ہم اہل سنہ ہیں. آپ پھر کن کی بات مانیں گے؟ جو بھی قبضہ کر لے اس نام پہ. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ اہل سنہ نام رکھ کے کیا آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں یا سنت کی تعویلیں کرتے ہیں اور بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں. تو اس اہل سنہ سے مراد وہ شروع سے جو اہل سنہ چلے آ رہے ہیں وہ ہیں، وہ نہیں ہیں جنہوں نے انڈیا پاکستان میں اسلام پہ قبضہ کر لیا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ قبضہ انڈیا پاکستان میں اسلام پہ کسی اور کا نہیں تھا. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور امت کے سلف ان کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ جو قرآن کریم میں آنے والے لفظ استوا کی تعویل یہ کرے کہ استولا، استوا کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ غالب آ گیا. صحیح معنی کیا تھا؟ بلند ہوا. لیکن جو کہے کہ استوا کا معنی استولا، غالب آ گیا، یا کوئی اور ایسا معنی لے کر آئے جس معنی کے ذریعے وہ اس بات کی نفی ہو رہی ہو کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، فہو جہمی، ایسا آدمی جہمی ہے، ضال، گمراہ ہے. ابھی تک کتنے موقف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جی؟ ایک، کن کا موقف رکھا ہے؟ سلف کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، پرانے ائمہ کرام کا. اب آتے ہیں دوسرے موقف کی طرف. دوسرا موقف یہ ہے کہ ان آیات میں جو لفظ استوا علی العرش آیا ہے اس کو
ظاہر پہ اور حقیقت پہ ہی محمول کیا جائے گا، تعویل نہیں کی جائے گی۔ تو پہلے اور دوسرے میں کوئی فرق ہوا؟ ابھی تک کوئی فرق نہیں ہوا، ابھی تک کوئی فرق نہیں ہوا۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان آیتوں میں جو آیا نا اس سوال عرشی کہ اللہ عرش پہ بلند ہے، اس آیت کو اس کے ظاہری معنی پہ رکھا جائے گا، حقیقی معنی پہ رکھا جائے گا، تعبیل نہیں کی جائے گی، معنی تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ یہ دوسرا قول جن کا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن آگے جا کے فرق ہے۔ کہتے ہیں اور وہ ظاہر کیا ہے؟ وہ ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ایسے ہی مستوی ہے جیسے مخلوق میں سے کوئی کسی مخلوق کے اوپر مستوی ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی مثال کے طور پہ اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، اس کے اوپر بلند ہوتا ہے، جیسے کوئی بادشاہ اپنے عرش کے اوپر تخت کے اوپر بلند ہوتا ہے۔ اور یہ قول کن کا ہے؟ یہ ہے مشبہہ کا، جو اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینے والے لوگ ہیں، اور ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ پہلا موقف جب بیان کیا تھا میں نے کیا کہا تھا کہ نہ ہم تکییف سے کام لیں گے نہ تشبیہ سے، کہ ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے، نہ ہم جانتے ہیں، نہ کیفیت سوچیں گے، نہ تشبیہ دیں گے۔ تو پہلے اور دوسرے قول میں فرق واضح ہے جی۔ تیسرا قول یہ ہے، اور یہ وہ قول ہے جو آج کل انڈیا میں، پاکستان میں عام ہے، چھایا ہوا ہے، بلکہ کئی اور ممالک میں بھی چھایا ہوا ہے، اکثریت انہی لوگوں کی ہے۔ وہ کیا جی؟ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہو حقیقی طور پہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر حقیقی طور پہ ہو، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا پہ ان 7 آیتوں کا کیا کرو گے؟ کہتے ہیں ان کا کر لیں گے کچھ نہ کچھ۔ کیا کریں گے؟ ان کی تعویلیں کریں گے، ان کا معنی تبدیل کر دیں گے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ یہ موقف ہے جہمیوں کا، جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں، معتزلیوں کا، جو اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے ہیں اور عقل پرست ہیں، اور یہ موقف ہے اشاعرہ میں سے ان لوگوں کا جو بعد میں آئے۔ چنانچہ امام ابو الحسن الاشعری کہتے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ اشاعرہ اپنی نسبت جس امام کی طرف کرتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کا کام دیکھیں، ان کا کام کیا ہے۔ اور میں کئی دفعہ پہلے درس میں بتا چکا ہوں کہ امام ابو الحسن اشعری کی زندگی کے کتنے مراحل ہیں؟ 3۔ پہلے مرحلے میں وہ بالکل گمراہ عقیدے کے اوپر تھے، اور دوسرے مرحلے میں وہ کچھ بہتر ہوئے، اور تیسرے مرحلے میں وہ صحیح معنوں میں اہل سنہ کے عقیدے پہ آئے۔ اچھا، جو اپنے آپ کو آج کل اشعری کہتے ہیں، یہ ابو الحسن اشعری کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے کس عقیدے کے اوپر ہیں؟ نہ، دوسرے مرحلے پہ، دوسرے مرحلے والے عقیدے کے اوپر ہے، آخری مرحلے کے اوپر نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام صاحب نے اپنی کتاب میں کیا کہا ہے، دیکھیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ قَائِلُونَ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَہْمِيَّةِ وَالْحُرُورِيَّةِ، کہ کچھ کہنے والوں نے کہا جن کا تعلق ہے معتزلہ فرقے سے، جہمی فرقے سے اور خوارج سے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان معنی قول اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے کہ الرحمن والعرش استوى، اس کا معنی ہے کہ انہ استولا، کہ اللہ عرش پہ غالب آ گیا ہے، عرش پہ اللہ نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہر جگہ ہے، اور انہوں نے انکار کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہو۔ یہ امام صاحب کا موقف آپ کو ملے گا ان کی کتاب الابانہ میں، مشہور کتاب ہے ان کی۔ اچھا جی، پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ان آیات کا کیا کرو گے؟ پھر معنی تم تبدیل کرو گے کیسے؟ ذرا ہمیں بھی پتہ چلے ذرا کہ تم کیا محنت کرتے ہو یہاں پہ۔ تو ان میں سے کچھ نے کہا، وہ جو پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، کہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عرش پہ اللہ غالب آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ غالب آ گیا ہے۔ یہ کون سی بات ہے جی اللہ عرش پہ غالب آ گیا؟ کیا پہلے کسی اور کا غلبہ تھا؟ اور کیا اللہ صرف عرش پہ غالب آیا ہے؟ اچھا،
ان کے دوسرے گروپ نے یہ کہا کہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے شان کے لحاظ سے. جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھا ہو تو اس کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں عرش کے اوپر ہوں، مراد یہ کہ میری شان بڑی بلند ہے، میرا مقام بڑا اونچا ہے. یہ دوسری تعویل. تیسری تعویل یہ کی گئی کہ استواء العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور عرش کے سامنے ظاہر ہوا. اللہ عرش کے اوپر مستوی ہوا، کیا مطلب ہے؟ اللہ کا نور عرش کے لیے ظاہر ہوا. ایک اور تعویل یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ استواء العرش، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہوا، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ خود نہیں، اللہ کا علم. اور ایک پانچویں تعویل یہ کی گئی کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عرش جو ہے اللہ کی قدرت سے قائم ہے. عرش کیسے ہے؟ اللہ کی قدرت سے قائم ہے، یہ مطلب ہے اس کا. اور چھٹی اور آخری تعویل وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کو پیدا کرنے کی جانب متوجہ ہوا، عرش کو پیدا کرنے کے لیے متوجہ ہوا. تو یہ ہیں جی ان کی تعویلات. اب سب سے پہلے میں دلائل دوں گا درست موقف کے حق میں. ویسے تو وہ 7 آیتیں ہی بہت ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اللہ کی ایک آیت ہی بہت ہے کوئی درست عقیدہ اپنانے کے لیے، لیکن یہ عقیدہ اتنا اہم تھا کہ اللہ نے کتنی آیتوں میں بیان کیا؟ 7 آیتوں میں. تو اس کے حق میں اب میں مزید دلائل دینا چاہوں گا. پہلی دلیل کہ لفظ استعمال ہوا ہے ان آیات میں کیا؟ استوا. اور لفظ استوا کا ظاہری اور حقیقی معنی ہوتا ہے العلو والارتفاع، بلند ہونا. یعنی کہ عربی لغات آپ اٹھا لیں اور تفاسیر آپ اٹھا لیں تو لغوی حضرات جو عربی زبان کے ماہر ہیں اور مفسرین آپ کو بتائیں گے، پرانے مفسرین وہ بتائیں گے کہ لفظ استوا کا ظاہری حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا. چنانچہ امام ابو عبیدہ کی طرف آ جائیں جو فوت ہوئے ہیں 209 ہجری میں، 209. وہ الرحمن العرش استوا کی تفسیر میں کہتے ہیں ای علا، کیا مطلب؟ بلند ہوا. یقال، کہا جاتا ہے عربی لغت میں استویت فوق الدابہ، کہ میں جانور کے اوپر سوار ہوا، چڑھا، بیٹھا. تو بلندی کا معنی پایا گیا نا، یا یہ کہ میں جانور کے اوپر میں غالب آ گیا ہوں؟ نہیں، یہ معنی نہیں ہے. وعلی البعیر، کہا جاتا ہے استویت علی البعیر، میں اونٹ کے اوپر بیٹھا، اونٹ کے اوپر چڑھا. وعلی الجبل، میں پہاڑ کے اوپر غلبہ ہو گیا میرا. آپ پہاڑ کے اوپر جا کے کہیں گے استویت علی الجبل، کیا مطلب میں پہاڑ کے اوپر میں مالک بن گیا ہوں؟ نہیں، آپ کہیں گے میں پہاڑ کے اوپر پہنچ گیا ہوں، چڑھ گیا ہوں. وفوق البیت، اور آپ کہیں گے استویت فوق البیت، کہ میں گھر کے اوپر پہنچ گیا ہوں، گھر کے اوپر چڑھ گیا ہوں، گھر کے اوپر آ گیا ہوں. امام ابو عبیدہ کا یہ کلام آپ کو ملے گا ان کی کتاب مجاز القرآن میں. اور امام قرطبی کہتے ہیں الاستواء فی کلام العربی هو العلو والاستقلال، کہ استواء عربوں کے کلام میں اس کا معنی ہوتا ہے العلو، بلند ہونا. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا مَعْنَى مَعْرُوفٌ مِنَ اللَّفْظِ، اس لفظ کا یہی معنی مشہور ہے، کیا؟ بلند ہونا. لا يحتمل فی اللغة غیرہ، یہ لفظ جو ہے لغت میں کسی اور معنی کا امکان اور احتمال رکھتا ہی نہیں ہے. یہی امام تیمیہ کو اور مقام پہ کہتے ہیں ان تلک الآیات نصوص لا تحتمل التعویل، یہ آیات جن میں تذکرہ آیا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں، یہ نص ہیں، صریح ہیں، تعویل کا کوئی امکان نہیں یہاں پہ. اور امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ استوا جب اس کے بعد آ رہا ہو الہ،
لفظ استوا جب اس کے بعد کیا آ رہا ہو؟ الہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، راجع موقف یہی ہے. اس کا مطلب ہے اختلاف موجود ہے. اختلاف، یہ میں آپ کس کی بات کر رہا ہوں پتہ ہے آپ کو؟ میری گفتگو پہلی گفتگو سے مختلف ہے، لگتا ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. کیا مختلف ہے؟ اب میں نے الہ کی بات کی، اعلیٰ کی بات نہیں کی. اب میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ الہ. جیسا کہ سورہ بقرہ کے شروع میں آیا ہے ثم استوى الى السماء فسواهن. تو وہاں پہ کئی ایسے مفسرین نے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، انہوں نے تفسیر کیا کی؟ اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور ان کو ہم غلط قرار نہیں دیں گے کیونکہ وہاں پہ استوا کے بعد کیا ہے؟ الہ. لیکن امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ وہاں پہ بھی راجع موقف یہی ہے، مضبوط موقف یہی ہے کہ استوا الہ ہو تب بھی معنی ہوتا ہے بلند ہونا. اچھا، یہ ثابت کرنے کے بعد کہتے ہیں وَهَذَا أَيْضًا مَعْنَاهُ الْعُلُوُّ وَالْارْتِفَاعُ وَالْاعْتِدَالُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ. لیکن وہ استوا جس کے بعد اعلیٰ آتا ہے اس کے اوپر تو اہل لغت کا اجماع ہے، اختلاف نہیں. کیا ہے؟ اجماع ہے کہ اس کا معنی بلند ہونا ہوتا ہے. بس ایک اور مقام پہ کہتے ہیں، یہ جو پہلی جو عبارت تھی ابن القیم کی، آپ کو مل جائے گی ان کی کتاب مختصر الصواعق المرسلہ میں. ان کی اپنی کتاب کا نام تھا صواعق المرسلہ، پھر ان کی کتاب کا کسی نے اختصار کیا، تو وہ بھی تقریباً انہی کا ہی کلام ہے. اچھا، ایک اور مقام پہ کہتے ہیں والمقصود ان استواء الرب على عرشه المختص به الموصول بأداة على نص في معناه لا يحتمل السوا. کہتے ہیں کہ رب کا عرش پہ مستوی ہونا، وہ عرش جو رب کے ساتھ خاص ہے، وہ استوا جس کے بعد لفظ کون سا آتا ہے؟ اعلیٰ، تو وہ صریح ہے اپنے معنی میں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، اس کے علاوہ کسی اور معنی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ اب تک میں نے دی ہے کتنی دلیل؟ نمبر 1. یہ دلیل نمبر کون سی تھی؟ اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اہل لغت سے آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ استوا کے بعد اعلیٰ آ جائے تو پھر سب کا اتفاق ہے کہ معنی ایک ہی ہوتا ہے، کیا؟ بلند ہونا. دوسری دلیل وہ یہ ہے کہ لفظ استوا جب اس کے بعد اعلیٰ قرآن کریم میں آئے تو ہمیشہ اس کا معنی یہی ہوتا ہے بلند ہونا. پہلے کیا تھا؟ پہلی دلیل کیا تھی؟ عربی لغت میں، عربوں کی لغات آپ دیکھ لیں، پرانے شعراء کا کلام پڑھ لیں آپ، تو جہاں پہ بھی لفظ استوا کے بعد اعلیٰ آیا ہے وہاں پہ اہل لغت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا. اب کیا ہے کہ قرآن کریم میں لفظ استوا کے بعد جب اعلیٰ آیا ہے، چاہے وہاں پہ تذکرہ اللہ کے عرش کا ہو رہا ہو یا کسی اور چیز کا، ہمیشہ معنی ایک ہی ہوا ہے، کیا؟ بلند ہونا. آئیے اب دیکھتے ہیں چند وہ آیات جو عرش کے علاوہ ہیں اور جہاں پہ استوا کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اعلیٰ. یہ دیکھیے، نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی قوم کے اوپر عذاب آیا. کیا عذاب آیا تھا جی؟ طوفان، پانی اوپر سے بھی نیچے سے بھی، ایسے ہی ہے نا. تو انہوں نے کیا بنائی تھی اس موقع پہ؟ کشتی پہلے سے بنائی جا چکی تھی اور وہ اپنے ایمان والوں کو لے کے اس میں سوار ہو گئے تھے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب طوفان کا عمل مکمل ہو گیا تو پھر کیا کہا گیا؟ یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی. استوا علی الجودی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پہ استوت علی، ہاں جی، پہاڑ پہ غالب آ گئی، قبضہ کر لیا اس نے. کیا منع کریں گے؟ کشتی نے کیا کیا؟ اس پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھہر گئی، رک گئی ادھر. تو بتائیے اب یہاں پہ استوا اعلیٰ کا معنی کیا ہوا ہے؟ بلند ہونا. ایک اور آیت دیکھ لیں، یہ سورہ ہود تھی، سورہ ہود آیت نمبر 44. اب آپ آ جائیں سورہ مومنون آیت نمبر 28. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب اے نوح آپ اور جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی پہ کیا ہو جاؤ؟ چڑھ جاؤ، کشتی پہ غالب آ جاؤ. ہاں جی، کیا کر لو؟
چڑھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اوپر ہو جاؤ، یعنی کہ اس کے فقل، تو آپ نے یہ الفاظ کہنے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس ظالم قوم سے نجات دی۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیے، یہاں پہلی آیت میں کہا گیا تھا کشتی جب دودھی پہاڑ پہ چڑھ جائے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ نوح جب آپ اور ایمان والے کشتی پہ چڑھ جائیں، تو استوا یہاں پہ بھی آیا ہے اعلیٰ کے ساتھ، اور یہاں پہ بھی میں نے کیا چڑھ جانا، اوپر ہو جانا۔ ایک اور آیت لے لیں، سورہ زخرف آیت نمبر 12 سے لے کے 13، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ، اللہ نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے اللہ نے کشتیاں بنائیں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کشتیوں میں سے اور جانوروں میں سے وہ بنائے جن پہ تم سوار ہوتے ہو۔ لتستووا علی ظہورہ، یہ جانور، یہ کشتیاں کیوں بنائیں؟ تاکہ تم چڑھ کر بیٹھو علی ظہورہ، ان کی پشتوں پہ۔ لتستووا علی، کیا منع کریں گے؟ قبضہ کر لو ان کے اوپر، ان کے اوپر ہو کر بیٹھ جاؤ، چڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ کتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں؟ 3۔ ان 3 آیتوں کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں امام ابو عمر الطلمنکی، یہ فوت ہوئے ہیں 429 ہجری میں، 429، کہتے ہیں وقال اہل السنت، اہل سنہ کا موقف یہ ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں الرحمن علی الاستواء کہ الاستواء من اللہ علی العرش المجید علی الحقیقہ لا علی المجاز، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بلند ہیں حقیقی طور پہ، مجازی طور پہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے دلیل بنایا ہے ان 3 آیات کو جو بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اچھا، اب آپ کتنے دلائل ہو چکے ہیں ہمارے؟ 2۔ پہلی دلیل کیا تھی کہ عربی لغت، سب اہل لغت کا اتفاق ہے کہ استوا کے بعد اعلیٰ آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا۔ اب یہ کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں لفظ استوا استعمال ہوا ہے اور بعد میں کیا آ رہا تھا؟ اعلیٰ، تو معنی ایک ہی آیا ہے، کیا؟ بلند ہونا، اوپر ہونا، چڑھ جانا۔ اب تیسری دلیل کہ قرآن کریم کی وہ آیات جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، یعنی کہ جن میں آیا کہ علی السماء، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، وہ بھی تائید کر رہی ہیں اس بات کی کہ جہاں کہیں یہ لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اس کا معنی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اور حقیقتاً اوپر ہیں، ظاہری طور پہ اوپر ہیں۔ آپ کیا سمجھیں اس دلیل سے؟ ہماری جو آیات آج ہمارا موضوع ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ استویٰ علی العرش، ایسے ہی ہے۔ استویٰ علی العرش کا معنی ہم نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں اس معنی کی تائید وہ آیات بھی کرتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علی السماء، اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ جن آیات میں عرش کا لفظ نہیں آیا، السماء کا لفظ آیا ہے، تو وہ بھی بتا رہی ہے کہ واقعی پھر اللہ عرش کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں وہ آیات، سورہ ملک آیت نمبر 16 اور 17، 16 17 دونوں میں 2 آیتیں آئی ہیں۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء، جو آسمانوں پہ ہے، جو آسمانوں پہ ہے، جو اوپر ہے، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں دنسا نہ دے؟ اچھا، اللہ نے اپنا تعارف یہاں پہ کیا کرایا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کیا تم مجھ سے بے خوف ہو گئے ہو، اللہ نے یہ نہیں کہا کیا تم اپنے رب سے بے خوف ہو گئے ہو، یہاں پہ کہا کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو من فی السماء، جو آسمانوں پہ ہے۔ تو جب آپ نے مان لیا کہ اللہ آسمانوں پہ ہے تو پھر یہ بھی مان لیا اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کی تائید ہو گئی، اس سے پھر کیوں بھاگتے ہیں؟ اچھا، اگلی آیت، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پہ ہے کہ وہ کہیں تمہارے اوپر پتھراؤ والی آندھی نہ بھیج دے؟ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو ایمان نہیں لا رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ کی تکذیب کرتے تھے۔ تو یہ آیات بھی بتا رہی ہے، کون سی آیات؟ جن میں آیا کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، یہ آیات بھی بتاتی ہیں کہ ان آیات میں یہی معنی درست ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔
کتنے دلائل ہو چکے ہمارے؟ 3۔ اب چوتھی دلیل، وہ احادیث، چوتھے نمبر پہ کیا؟ اب وہ احادیث جن میں صراحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، تو وہ بھی ان آیات کی تائید کر رہی ہیں، احادیث بھی ان آیات کی تائید کر رہی ہیں کہ ان آیات کا معنی کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ مثال کے طور پہ ان احادیث میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے گی، وہ حدیث جس کو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو کتب فی کتابہ، اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں، فہو عندہ فوق العرش، اور یہ کتاب اللہ کے پاس ہے، عرش کے اوپر ہے، اللہ کے پاس ہے اور کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے۔ اچھا اس میں کیا لکھا اللہ نے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب رہے گی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف، نمبر ہے 3194، 3194۔ تو احادیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر۔ تو جب احادیث بھی یہی عقیدہ دے رہی ہیں، اگر قرآن میں آ گیا تھا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور اس کی تعویل کرنی چاہیے تھی، تو اللہ کے نبی تعویل سکھاتے نا ہمیں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے بھئی دھیان سے ان آیات کا مطلب غلط نہ لے لینا، لیکن اللہ کے نبی بھی خود یہی کہہ رہے ہیں، کیا؟ وہ کتاب کہاں ہے؟ اللہ کے پاس ہے، عرش کے اوپر۔ پانچویں دلیل، وہ احادیث جن میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں۔ پہلے تھا وہ آیات، پہلے میں نے کہا تھا دلیل نمبر 3 کیا تھی؟ وہ آیات جن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں۔ اب دلیل نمبر 5 کیا ہے؟ وہ احادیث جن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہیں، یہ بھی تائید کر رہی ہیں کہ ان آیات کا معنی یہی ہوگا کہ اللہ عرش کے اوپر بلند ہے۔ مثال کے طور پہ دی ان احادیث میں سے نمبر 1 حدیث، وہ حدیث جن میں خوارج کا تذکرہ ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، اس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، کیا تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو؟ اور کسی خوارج میں سے کسی نے اعتراض کیا تھا نا، آپ نے جب مال تقسیم کیا تھا، نہیں آپ نے مال تقسیم کیا تھا، کئی لوگوں کو 100 اونٹ دے دیے تھے اور کئی لوگوں کو بالکل نہیں دیا تھا، اس کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں، لیکن ایک آدمی نے اعتراض کر دیا اور وہ گمراہ شخص تھا، اور آپ نے کہا تھا اس کی نسل میں سے خوارج نکلیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سچا مسلمان نہیں تھا۔ تو وہاں پہ آپ نے کہا تھا الا تأمنونی، کیا تم مجھے امین نہیں جانتے ہو، مجھے امانت دار نہیں سمجھتے ہو؟ وانا امین من فی السماء، جب کہ میں امین ہوں، امانت دار ہوں اس کی نگاہوں میں جو آسمانوں پہ ہے۔ یاتینی خبر السماء صباحا ومساء، اسی لیے تو میرے اوپر وحی آتی ہے صبح و شام، یعنی کہ اللہ میرے اوپر اعتماد کرتا ہے، اللہ مجھے امین جانتا ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی، نمبر ہے 4351، 4351۔ دوسری حدیث، یہ حدیث نمبر 2 کس موضوع پہ بتا رہا ہوں میں؟ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ یہ حدیث ہے حدیث الجاریہ، لونڈی والی حدیث، جس کے راوی ہے معاویہ بن حکم السلمی، جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے لونڈی سے کہا تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اچھا آج یہ پوچھا جائے نا کہ اللہ کہاں ہے، تو کئی لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ گمراہ ہو گئے، جی آپ پوچھ اللہ کہاں ہے، اللہ کے بارے میں ایسا سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ بھائی اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا ہوا ہے، کیا اللہ کے رسول سے تم کو ہدایت نہیں ملتی؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے الفاظ غلط ہے؟ اور حدیث بھی کس کتاب کی ہے؟ مسلم شریف کی۔ تو آپ لونڈی سے کہہ رہے ہیں، ایسا کس سے کہہ رہے ہیں؟ لونڈی سے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ علماء کہتے ہیں پبلک میں ایسی باتیں نہ کیا کرو کہ اللہ کہاں ہے، یہ چلو کرنی بھی ہے تو کہاں کرو؟ علماء کی مجلس میں۔ تو نبی اسلام تو لونڈی سے سوال کر رہے ہیں، بکریاں چلانے والی لونڈی سے۔ کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے ہم سے کہیں آگے ہے، لیکن دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ لونڈی، بکریاں چلانے والی۔ تو آپ اس سے کہہ رہے ہیں این اللہ، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، کہاں اللہ جی؟ آسمانوں کے اوپر۔ آپ کا دوسرا سوال یہ تھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔
تو فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ مومن ہے۔ اچھا، اس کے مومن ہونے کا آپ نے اعلان کیا، اور سوال کتنے کیے تھے؟ 2۔ پہلا سوال اللہ کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ کیا اللہ کے وجود پہ ایمان رکھتی ہو، یہ نہیں کہا کہ کیا اللہ کو مشکل کشا جانتی ہو، سوال کیا کیا؟ اللہ کہاں ہے۔ پتا چلا کہ یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، ایمان کے امتحان میں آپ تب پاس ہوں گے جب آپ کا عقیدہ ہوگا جو اس عقیدہ اس لونڈی کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ تیسرے نمبر پہ حدیث نزول، یعنی کہ وہ حدیث جس میں تذکرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پہ اترتے ہیں۔ اترتے ہیں کہاں سے اترتے ہیں؟ اوپر سے اترتے ہیں نا، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اب میں وہ حدیث کا نمبر بس بتا دیتا ہوں، ٹائم کم ہے، بہت یہ موضوع بڑا لمبا ہے اصل میں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1145 1145۔ پھر آگے میں نے ذکر کیا ہے امام ابن عبد البر کا قول، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نزول جو ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں۔ پھر میں نے امام دارمی کا قول نقل کیا ہے، پرانے اماموں کی باتیں کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہنا کہ تم وہابیوں نے شاید کوئی نیا عقیدہ بنا لیا، حدیثوں نے نیا عقیدہ بنا لیا۔ پرانے امام ابن عبد البر، امام دارمی، وہ کہتے ہیں کہ جو احادیث اللہ کے رسول علیہ السلام سے آئی ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پہ آنے کے بارے میں، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں، عرش کے اوپر ہیں۔ اور پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، لیکن میں ابن تیمیہ کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ چھٹی دلیل ہماری، چھٹی دلیل یہ ہے کہ سلف کی تفسیر، سلف کے اقوال، ان سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ظاہری طور پہ، حقیقی طور پہ۔ امام مجاہد، ہاں جی، آپ لوگ جو ہیں حدیث وہابی کہتے ہیں یہ تو کل کی انگریزوں کی پیداوار ہے، ایسے ہی انگریزوں نے پیدا کیا تھا آپ کو۔ یہ دیکھیے امام مجاہد فوت ہوئے 104 ہجری میں، کب؟ 104، آج سے کتنے سال پہلے؟ تقریباً آپ 13 صدیاں کہہ لیں، چلیں 13 صدیاں پہلے۔ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے؟ استواء العرشی کہتے ہیں اعلیٰ علی العرشی، کہتے ہیں استواء العرش کے مطلب یہ ہے اعلی عرشی، اللہ عرش پہ بلند ہوا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مجاہد تابعی، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد۔ اور یہ ان کا عقیدہ آپ کو مل جائے گا صحیح بخاری میں، حوالہ بھی معتمد۔ امام مجاہد کا یہ عقیدہ، یہ تفسیر آپ کو کہاں ملے گی؟ صحیح بخاری میں ملے گی۔ پھر آئیے امام اوزائی کی طرف، فوت ہوئے 157 ہجری میں، 157، یعنی کہ ان کو بھی گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1300 سال یا اتنا ہی ہوا تقریباً۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے الفاظ دھیان سے سنیں، کہتے ہیں کلنا والتابعون متوافرون نقول، ہم کہا کرتے تھے جبکہ تابعین کثرت سے موجود تھے، ہم کہا کرتے تھے کہ ان اللہ تعالی ذکرہ فوق عرشہ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ لو جی، تبع تابعین اور تابعین کا عقیدہ کیا ہوا؟ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ یہ پرانے لوگ ہیں کہ نئے لوگ ہیں؟ اور یہ عقیدہ آپ کو کہاں ملے گا ان کا؟ یہ بھی آپ کو ملے گا، اس کا حوالہ میں نے پیچھے کہیں ذکر کیا ہے، وہ یہاں پہ میں نے نیچے لکھا ہوا کہ پیچھے گزر چکا ہے، میری اپنی کتاب میں گزر چکا ہے۔ اچھا، جب آگے آئیے، امام یزید بن ہارون الواسطی، یہ فوت ہوئے ہیں 206 ہجری میں، 206۔ یہ کہتے ہیں من زعم ان الرحمن علی العرش استوى علی خلاف ما یقر فی قلوب العامة فهو جہمی۔ یہ آیت سن کر کے رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش کے اوپر ہے، جو یہ خیال کرے کہ اس کی تفسیر اس کے خلاف ہے، جو یہ آیت سن کر عام لوگوں کے دلوں میں عقیدہ آتا ہے تو وہ جہمی ہے۔ یعنی کہ اس آیت کا وہی مطلب ہے جو اس کا ترجمہ سن کے عام آدمی کے دل میں عقیدہ آتا ہے، نارمل آدمی جس کو تعویل کرنے کی عادت نہیں ہے۔ امام قرطبی اب کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِّنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ أَنَّهُ اسْتَوَىٰ عَلَى عَرْشِهِ حقیقتاً، سلف صالحین میں سے
کسی نے اس عقیدے کا انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہیں اور حقیقتاً اوپر ہیں۔ اب میں دلیل لگا ہوں الدلیل السابع، کون دلیل نمبر 7، کہ علماء کرام کا اجماع ہے۔ پہلے میں آپ کو اجماع بتایا تھا اہل لغت کا، اب کیا اہل علم کا، علماء کا۔ علماء کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں حقیقی طور پہ، نہ کہ مجازی طور پہ۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال میں سے امام اوزاعی کا قول گزر چکا ہے۔ کس کا قول گزر چکا ہے؟ امام، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تابعین کے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تبع تابعین کا یہی اتفاق ہے اس عقیدے پہ۔ دوسرے نمبر پہ امام ابو عمر الطلمنکی کہتے ہیں اجمع المسلمون من اہل السنۃ علی ان معنی وهو معکم اینما کنتم ونحو ذلک من القرآن ان ذلک علمہ وان اللہ فوق السماوات بذاتہ مستوی علی العرش کیف شاء۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام کا، اہل سنت کے علماء کرام کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ آسمانوں کے اوپر ہیں، عرش پہ بلند ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کن کا عقیدہ؟ یہ علماء اہل سنت کا، علماء اہل سنت کا۔ اور یہ پرانے امام ہے، دھیان سے، جب آپ کا پاکستان بنا بھی نہیں تھا، جب انگریز انڈیا پاکستان میں آئے بھی نہیں تھے، بہت پرانے، بہت پرانے جی، بہت ہی پرانے۔ آگے جی، آگے امام تیمیہ رحمہ اللہ کے 3 اقوال ہیں بڑے قیمتی قسم کے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ چھوڑ رہا ہوں، وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ اچھا، اب آ جائیں ان کی طرف جن کا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، اور یہ کہ اللہ عرش کے اوپر ایسے ہیں جیسے کوئی مخلوق کسی مخلوق کے اوپر ہوتی ہے، جیسے کوئی بادشاہ عرش کے اوپر ہوتا ہے، تخت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے یہ عقیدہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کو اس کی مخلوق میں سے کسی کے مشابہ قرار نہیں دیا جائے گا، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ تو بڑا غلط ہو گیا۔ اب آ جائیں ان لوگوں کا عقیدہ جو آج کل کی اکثریت کا عقیدہ ہے، وہ کیا جی؟ کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تھا میں ہوں، یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی آیتوں میں کہا تھا میں عرش کے اوپر ہوں؟ 7 آیتوں میں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے۔ ان آیتوں کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا تھا ہم اس کی تعویل کریں گے، تعویلیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ ان کے دلائل کی طرف آ جائیں جی، کیوں آپ تعویل کرتے ہیں جی؟ کیوں نہیں آپ آیت کا وہ معنی لیتے جو سب کو سمجھ آ رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی کوئی جگہ ہے، ماننا پڑے گا کہ اللہ کی کوئی جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کسی جگہ میں سما نہیں سکتا۔ یعنی کہ یہ تو میرے اور آپ کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جناب فلاں آدمی دلی میں ہے، فلاں اسلام آباد میں ہے، فلاں مدینہ میں ہے، فلاں مکہ میں ہے، لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ ہیں، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی۔ اچھا، یہ دلیل انہوں نے دے لی۔ اب ہم نے ان کی دلیل کا توڑ کیا ہے، ان کی اس دلیل کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ میں ہے یا فلاں جگہ میں نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں خاموشی ہے، اور ہم اس مسئلے میں خاموش رہیں گے۔ ہم یہ کہیں گے اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن یہ کہیں کہ اللہ کی یہ مکان ہے، اللہ کی یہ جگہ ہے، ہم ایسا لفظ نہیں بولتے، نہ ہاں میں نہ نہ میں۔ ہم تو اتنی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں، جس بات کا تذکرہ ہی نہیں ہے اللہ کے بارے میں ہم کیوں بولیں؟ میں آپ کے بارے میں تو اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کہاں پہ ہیں، آپ کے موبائل کے ذریعے کوئی اور مجھے بتا دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اندازے تو نہیں لگائے جا سکتے نا۔ اللہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہوگا تو خود اللہ نے بتا دیا، بس۔ دوسرے نمبر پہ یہ الفاظ جو ہیں یہ مجمل قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے لیے مکان کو، جگہ کو ثابت کرنا، جہت کو، سائڈ کو ثابت کرنا، جانب کو اللہ اس جانب ہے، یہ الفاظ جو مجمل قسم کے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آپ ان الفاظ سے چاہتے کیا ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لیے جہت ثابت کرتے ہیں اور آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے اندر ہے، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور جہت ثابت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اور مقصد آپ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہیں، عرش کے اوپر ہیں، مخلوق سے الگ ہیں، تو پھر آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ اور تیسرے نمبر پہ امام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے، یا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بند ہے، یا کسی اور چیز میں اللہ بند ہے، یا کسی چیز نے اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر رکھا ہے، تو وہ گمراہ ہے۔ ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، بس ہمارا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا۔ باقی ہم باتیں نہیں کرتے کہ جی اللہ عرش کا محتاج ہے، بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں، بلکہ عرش اپنے وجود کے لیے قائم رہنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ اس کو قائم نہ رکھے تو فوراً گر جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور دوسری دلیل جو میں نے دی ہے یہاں پہ یہ یہی تھی۔ پہلی تو ان کی دلیل یہ تھی نا کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مکان ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی جہت ہے۔ دوسری دلیل ان کی ہے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا اللہ عرش کا محتاج ہے۔ تو اس کا جواب پھر یہاں پہ دیا ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے تو ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ اللہ عرش کا محتاج ہے، بلکہ جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں ان کے ذہن میں یہی آئے گا کہ عرش اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ پھر ان کی تیسری دلیل وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے اتنی جلدی عقیدہ کیسے بنا لیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، جب کہ لفظ استوا کے عربی زبان میں کئی معنی ہیں، کم از کم اس کے 15 معنی ہیں۔ کس کے؟ لفظ استوا کے۔ تم نے جناب والا معنی لے لیا کہ استوا کا معنی اللہ عرش کے اوپر ہے، جبکہ استوا کے عربی لغت میں کتنے معنی پائے جاتے ہیں؟ 15۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جیسا عام آدمی ہو، میرے جیسا عام آدمی ہو تو پریشان ہو جائے بات سن کے، یار بات تو مولوی صاحب نے ٹھیک کی، عربی لغت کوئی بھی کھول لے اس پہ 15 معنی مل جائیں گے آپ کو، تو پھر ہمیں کس نے حق دیا کہ ہم یہ والا معنی لے لیں کہ اللہ عرش کے اوپر ہے؟ آپ دوسرا بھی کوئی معنی لے سکتے تھے نا، جیسے انہوں نے لیے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب آپ کو کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے کہ لفظ استوا کے کئی معنی ہوں گے، لیکن لفظ استوا کے بعد جب اعلیٰ آ جائے پھر ایک ہی معنی ہے۔ جب لفظ استوا کے بعد کیا آ جائے؟ اعلیٰ آ جائے، پھر 15 معنی نہیں ہیں، پھر کتنے معنی ہیں؟ پھر ایک ہی معنی ہے۔ امام القیم کا یہاں پہ بڑا خوبصورت کلام ہے، میرا دل چاہتا ہے پڑھوں لیکن وقت نہیں ہے۔ اچھا، چوتھی دلیل انہوں نے یہ دی ہے تعویل کرنے والوں نے کہ جناب لفظ استوا کا معنی ہوتا ہے الاستیلاء، غالب آ جانا، جیسا کہ پہلے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے اس معنی کے حق میں ایک شعر بھی پیش کیا، کہا جی فلاں شاعر نے کہا ہے کہ قد استوا بشر العراقی من غیر سیف و دم محراقی، کہ بشر بن مروان جو ہے وہ عراق پہ غالب آ گیا۔ استوا کا معنی وہاں پہ کیا ہے؟ غالب آ گیا ہے، بغیر تلوار استعمال کیے اور بغیر خون بہائے۔ تو علماء کرام نے اس کا جواب کیا دیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عربی لغت کے امام اس شعر کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ بعد میں گھڑا گیا شعر ہے، یہ پرانے شعراء کے شعروں میں سے کوئی شعر نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم اس شعر کو مان بھی لیں تو پھر بھی یہ شعر کہا گیا کہ بادشاہ کے بارے میں، اور بادشاہوں کا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر مقابلہ ہوتا تھا کہ کون غالب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کس سے مقابلہ ہے؟ اللہ کا کس سے مقابلہ کہ کہو گے اللہ تعالیٰ غالب آ گیا اس کے اوپر؟ تیسرے نمبر پہ یہ کہنا کہ استوا کا معنی استولا، غالب آ گیا، یہ معنی اس کے حق میں ہو سکتا ہے جو پہلے بیچارہ کمزور تھا، غالب نہیں تھا، پھر غالب آ گیا۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں کہو گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے کمزور تھا، پہلے کنٹرول عرش اللہ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، بعد میں آ گیا؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اصل میں اللہ کی توہین کر رہے ہو، کہتے یہ ہو کہ شاید وہ توہین کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں توہین تم کر رہے ہو۔ پانچویں دلیل ان لوگوں کی، پانچویں دلیل یہ ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 3، اس میں اللہ نے کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ، تو تم نے عقیدہ بنا لیا اللہ عرش کے اوپر ہے، جبکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ ہر جگہ ہے۔
تو ان کو سمجھانا پڑے گا کہ تم اس آیت کی تفسیر بھی غلط سمجھے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ کا مطلب یہ ہے اللہ کا معنی یہاں پہ کیا معبود، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. زمین والوں کا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور آسمان والوں پہ بھی واجب ہے کہ کس کی عبادت کریں؟ ایک اللہ کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے زمین پہ بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہوگی آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی. اور یہ تفسیر جو ہم نے کی ہے اس کی تائید سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 سے ہوتی ہے، 84 سے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور وہی ہے جو زمین میں معبود ہے. اور چھٹی دلیل ان لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جی سورہ حدید آیت نمبر 4 میں 4 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی جاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم میں سارے کے ساتھ ہے حقیقی طور پہ، اور وہ عرش کے اوپر ہے حقیقی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اور آنی بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی باتیں ہمارا ذہن ان تک پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن آپ کو اللہ کی مخلوق کے بارے میں بتاتے ہیں، اس سے شاید تھوڑی سی بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. عبداللہ اسلم وہ کیا ہے بلا؟ اللہ کی مخلوق کون سی بلا؟ کس مخلوق کی مثال دوں گا؟ جی شیخ صاحب، چاند کو لے لیں آپ، سورج کو آپ لے لیں. چاند اوپر ہے کہ نیچے ہے جی؟ اور آپ جدھر بھی جائیں چاند آپ کے ساتھ ہی ہوگا. سورج اوپر ہے کہ نیچے ہے؟ اور آپ جدھر بھی جائیں سورج آپ کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہونے کے باوجود ہر ایک کے ساتھ ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس اللہ کی ادنا مخلوق سورج و چاند کا یہ معاملہ ہے تو اس کا معاملہ کتنا بلند و بالا ہوگا. تو اب آخر میں خلاصہ پھر میں بیان کرنے لگا ہوں کہ خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، اور اس سوال عرش کا معنی یہی ہے کہ اللہ بلند ہے، اور یہ قول راجح ہے، یہی درست ہے. دلائل کیا ہیں؟ نمبر 1، یہ قول جو ہے قرآن کریم کے ظاہری اور حقیقی معنی کے مطابق ہے. نمبر 2، اسی معنی کی تائید قرآن کریم کی دیگر آیات کرتی ہیں. نمبر 3، یہی وہ معنی ہے جس کی تائید صحیح احادیث سے ہوتی ہے. نمبر 4، یہی وہ معنی ہے جو سلف صالحین نے اپنایا، یہ عقیدہ سلف صالحین کا تھا، صحابہ کا، تابعین کا اور بعد میں آنے والوں کا. نمبر 5، یہی وہ معنی ہے جس کی تائید ائمہ لغت کے اقوال سے ہوتی ہے. نمبر 6، یہی وہ معنی ہے، یہی وہ مفہوم ہے جس کی تائید علماء کرام کے اجماع سے ہوتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس قول کا جو تعویل پہ مشتمل ہے تو وہ باطل ہے، اور اس کے پیچھے جو دلائل ہیں وہ بہت کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخری پوائنٹ چھوٹا سا، ٹائم ویسے آپ کا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ تعویل کرنے والے تعویل آخر پھر کیوں کرتے ہیں؟ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں عرش کے اوپر ہوں، یہ کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار؟ اچھا، ان کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں تو اس سے تشبیہ لازم آئے گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت کے اوپر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے مشابہ ہے. تو جبکہ یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، اور اس کا رد ہم پہلے کر چکے ہیں. وہ ایسے کہ آپ یہ بھی تو مانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہے، مانتے ہیں نا اللہ موجود ہے اور انسان موجود ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی نفی کر دیں، کیونکہ اگر مان لیا اللہ موجود ہے تو انسان بھی موجود ہے، تو مشابہت لازم آئے گی. عجیب بات کرتے ہو بھائی. اللہ کا وجود اور ہے، ہمارا وجود اور ہے. ہم جناب، میں مثال کے طور پہ 51 سال پہلے نہیں تھا، میں موجود نہیں تھا، آج ہوں اور کل نہیں ہوں گا. اور اللہ کا وجود ازل سے ابد تک. اللہ کے وجود میں کوئی کمزوری نہیں، میرے وجود میں 1000 کمزوریاں، لاکھوں کمزوریاں. تو کہاں انسان کا وجود ہونا، کہاں اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا. ایسے ہی کہاں اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر ہونا اور کہاں بادشاہ کا عرش کے اوپر ہونا. آسمان و زمین کا فرق ہے، کوئی مشابہت نہیں آپس میں. اور بھی کئی اسباب ہیں، لیکن یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں درست عقیدہ اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے،
اور اللہ تعالی ہمیں گمراہیوں سے، تعویلات سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔